مقدس و متبرک مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں بکھیرتا ہوا تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ انتہائی خوش قسمت، سعادت مند، نہایت ہی قابل تحسین ہیں وہ مسلمان مرد و عورت جن کے لیے ماہ مقدس کے روزے مبارک مہینے کا قیام ماہ مبارک کی عبادات جن کے لیے مغفرت، بخشش، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہے، انتہائی سعادت مند، انتہائی خوش قسمت، خوش نصیب ہیں وہ مرد و عورت۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ مہینہ ایسا ہی سعادت والا اور خوش نصیبی والا بنائے، اور انتہائی افسوس اور نہایت ہی حسرت اور نہایت ہی بد نصیبی، بدقسمتی ہے اس مسلمان کے لیے، اس مومن کے لیے جس کو یہ مہینہ بھی مغفرت نہ دلا سکا، جو اس مہینے میں بھی بخشش، اس مہینے میں بھی مغفرت سے محروم رہا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہی بدقسمت، بد نصیب کے لیے بد دعا فرمائی، تباہ و برباد ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں مبارک مہینہ آیا پھر بھی وہ مغفرت سے، بخشش سے محروم رہا، ایسا شخص ہلاک اور تباہ و برباد ہو۔ اللہ تعالی ایسی بدقسمتی، ایسی بد نصیبی اور ایسی بد دعا سے میری آپ کی ہر مسلمان مرد و عورت کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ ہر شخص نے اپنا اندازہ خود ہی کرنا ہے، ہر شخص نے اپنے بارے میں فیصلہ خود ہی کرنا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے حال و احوال کو دیکھیں، اپنا طرز زندگی دیکھیں کہ یہ مہینہ میری عبادات میں، یہ مہینہ میری ریاضت میں، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں کتنا اضافے کا باعث بنا ہے، میری نمازوں میں کتنا اضافہ ہوا، میرے نوافل میں کتنا اضافہ ہوا، میری دعاؤں میں کتنا اضافہ ہوا، میری تلاوت میں، میرے ذکر اذکار میں کتنا اضافہ ہوا، گناہوں کو چھوڑنے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں کتنا اضافہ ہوا ہے،
اگر کچھ اضافہ ہے تو تسلی رکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ماہ رمضان آیا، اس کے باوجود ہماری عبادات میں، ہماری ریاضت میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے ذکر اذکار میں، رجوع اللہ میں کوئی اضافہ نہ ہوا تو نہایت ہی فکر کی بات ہے، انتہائی غور کی بات ہے، انتہائی صدمے کی بات ہے۔ اللہ نہ کرے ہم اس بد دعا کے مصداق نہ بن جائیں کہ جس کو یہ مہینہ بھی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکا، ایسا شخص تباہ و برباد ہو۔ ہر شخص اپنا جائزہ، اپنا احتساب خود کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، خطبہ تلاوت میں نے قرآن کریم کے 2 مقامات سے آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں 2 قوموں کا ذکر فرمایا، 2 قوموں کے حال کو، 2 قوموں کے طرز کو اور 2 قوموں کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ابتدا ہی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا جو ذکر فرمایا ہے وہ کوئی قصے کہانی بیان نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ افسانے بیان نہیں کیے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن کریم میں بیان کیے ہوئے تمام واقعات عقل مندوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا واقعہ میری عبرت کے لیے، آپ کی عبرت کے لیے، ہر مسلمان مرد و عورت، ہر انسان کی عبرت اور نصیحت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بیان فرمائے۔ 2 قومیں، ان دونوں قوموں کا طرز عمل اور ان دونوں قوموں کا انجام بیان فرمایا۔ پہلی قوم فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پہلی قوم فرعون ہے۔ فرعون اور اس کی قوم، اور فرعون وہ شخص تھا جو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا، جو کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ جس کے پاس وقت کی ساری طاقتیں تھیں، جس کے پاس وقت کی ساری قوتیں، سارے کے سارے اسباب، سارے کے سارے وسائل اس کے قبضے میں تھے، جس کی قوت اور طاقت بے اندازہ تھی، جب اس پہ حال آیا، جب اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی مختلف صورتیں آئیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کبھی ان پہ طوفان کا عذاب آیا، وَالْجَرَادَ، کبھی اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، وَالْقُمَّلَ، کبھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کیڑے، جوئیں اور مختلف قسم کے تباہ و بربادی لانے والے کیڑے بھیجے، اور ودم،
اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ خون کا عذاب بھیجا، مختلف عذاب آتے رہے، کبھی کوئی عذاب آ گیا، کبھی کوئی عذاب آیا، کبھی کوئی عذاب آیا۔ اس قوم پہ جب یہ حال آئے، اس قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ فرمایا، پھر ان کا طرز عمل کیا تھا، پھر ان کی حالت کیا تھی؟ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی کوئی عذاب آتا، جب بھی کسی قسم کی کوئی پکڑ آتی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اپنے رب سے التجا کر، ہم سے یہ عذاب ٹال دے، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے گا ہم ایمان لے آئیں گے، اگر یہ عذاب ٹل جائے گا ہم تیری بات مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مختلف سزائیں دیں، اس قوم پہ مختلف احوال اور اس قوم پہ مختلف عذاب بھیجے، لیکن جب بھی وہ عذاب ٹل جاتا، جب بھی وہ سزا ٹل جاتی، فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، اپنے وعدے توڑ دیتے، اپنے معاہدے توڑ دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی پھر بھی نافرمانی پہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا پھر بھی ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی پھر بھی اپنی بات پہ اڑے رہے، ڈٹے رہے۔ جب اس قوم کا طرز عمل یہ تھا، کسی قسم کا عذاب ان کو نہ بدل سکا، کسی قسم کی سزا ان کو نہ بدل سکی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے انجام ان کا یہ بیان فرمایا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بحر کلزم کو پار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سامنے، اس کی قوم کے سامنے بنی اسرائیل کو پار لگایا اور دریا نے ان کے لیے راستے بنائے۔ جب بنی اسرائیل گزر گئے تو بنی اسرائیل گزرتے ہی، بنی اسرائیل کے گزرتے ہی فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، فرعون بھی پیچھے چل پڑا، اس کا لشکر پیچھے چل پڑا، اس کی فوجیں چل پڑیں، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب غرق ہونے لگا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، جب پانی نے ان کو ڈھانپا، موجوں نے اپنی لپیٹ میں لیا، اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ، آمنت، میں ایمان لے آیا۔ جب عذاب آ گیا، جب عذاب میں پکڑے گئے، جب عذاب میں پکڑے گئے پھر ایمان لانے کا اعلان کیا اور کہنے لگا انا من المسلمین، میں تو مسلمان ہوں، میں تو فرما بردار ہوں۔ فرمایا آل آنا، اب ایمان لا رہے ہو، اب فرما برداری کا اعلان کر رہے ہو، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرتے رہے، وکنت من المفسدین، بڑی حکم عدولیاں کرتے رہے، میں نے مختلف عذاب بھیجے لیکن تمہاری نافرمانی ویسی ہی رہی، میں نے مختلف عذاب بھیجے تم ویسے ہی فساد کرتے رہے، تو لہٰذا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو، تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے۔ پانی کو حکم دیا، پانی کی ایک موج نے فرعون کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری لاش کو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے بدن کو عبرت بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس قوم کا حال بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنیں، میرے رب نے اس قوم کا یہ تذکرہ کیا جو عذاب کے باوجود نافرمانی پہ قائم رہی، جو سزا کے باوجود اپنے گناہوں پہ ڈٹی رہی،
اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، سارے کے سارے وسائل ہونے کے باوجود، سارے کے ساری طاقتیں قوتیں ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس قوم کا تذکرہ کرنے کے متصل بعد ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کا ذکر کیا۔ اس قوم کا ذکر بھی توجہ کے ساتھ سن لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اور اس تذکرے کو میرے اور آپ کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ نے دوسری قوم کا ذکر فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ ایک دوسری قوم کا حال بھی سنو، اس قوم کا طرز عمل بھی دیکھو اور پھر اپنا جائزہ لو۔ قوم فرعون کا طرز عمل، قوم فرعون کا رویہ دیکھو، اپنا جائزہ لو اور پھر قوم فرعون کے انجام پہ غور کرو۔ اور یہ قوم الا قوم یونس، قوم یونس کا طرز عمل دیکھو، قوم یونس کا طرز عمل دیکھو اور قوم یونس کے انجام کو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ سیدنا یونس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات نازل فرمائی تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ پھر جتنے انبیاء بنی اسرائیل آتے گئے تورات کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی دعوت دیتے گئے، تورات پہ ایمان لانے کی دعوت دیتے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نینوا بستی کا نبی بنا کے بھیجا، نینوا بستی کی ہدایت کے لیے یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو نافرمانی چھوڑنے کی، اپنی قوم کو توحید کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ قوم دعوت کو نظر انداز کرتی رہی، قوم اپنی نافرمانی پہ، اپنے کفر پہ، اپنی معصیت پہ، اپنی بغاوت پہ اڑی رہی، ڈٹی رہی۔ یونس علیہ السلام نے آخری بات فرمائی، اے میری قوم، اب تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، میری تکذیب کرتے ہو تو یاد رکھو تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے۔ 3 دن کے اندر اپنی نافرمانی سے باز آ جاؤ، بغاوت چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، معصیت چھوڑ دو۔ اگر 3 دن تک نافرمانی، بغاوت، معصیت نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ آ کے رہے گا، پھر آسمان سے بھی عذاب آئے گا، پھر زمین سے بھی عذاب آئے گا، پھر ہوائیں اور طوفان بھی عذاب لائیں گے، پھر کائنات کی ہر چیز تمہیں تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ اعلان سنایا اور اپنی بستی سے نکل پڑے۔ جب بستی سے نکلے، بستی سے نکلنے کے بعد قوم یونس نے حال احوال کا مشاہدہ کیا، آثار دیکھے۔ سب سے پہلے قوم یونس نے دیکھا کہ آسمان پہ سیاہ بادل چھا گیا ہے، سارے کا سارا آسمان سیاہی سے بھر گیا ہے۔ قوم یونس نے دیکھا کہ دھواں، چاروں طرف دھواں چھا گیا ہے۔ یہ عذاب کے آثار تھے، عذاب کی علامات تھی، عذاب کی نشانیاں تھیں۔ اور پھر ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب کسی قوم پہ عذاب آیا ہے، جب پہلی کسی قوم کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، عذاب آنے سے پہلے اس قوم کا نبی بستی کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ ہمارے نبی بھی ہماری بستی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ نبی کا بستی کو چھوڑ کے چلے جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر یہ بادل، یہ سیاہ بادل، یہ چاروں طرف دھواں اور یہ چاروں طرف بادل کے اور دھوئیں کے علامات اور نشانات یہ بتا رہے ہیں اب عذاب آنے والا ہے، یہ نشاندہی کر رہے ہیں، تباہی بربادی شروع ہونے والی ہے۔ وہ قوم ڈر گئی،
وہ قوم لرز گئی، آثار کو دیکھ کے، علامات کو دیکھ کے، نشانیوں کو دیکھ کے گھبرا گئے۔ اس قوم نے، اس قوم کے بڑوں نے اور اس قوم کے دانشوروں نے، اس قوم کے عقل مندوں نے ساری قوم کو جمع کیا اور کہنے لگے اب تباہی بربادی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، یونس علیہ السلام کی بات کو مان لیا جائے، یونس علیہ السلام کی تعلیمات کو مان لیا جائے۔ یونس علیہ السلام تو ہمارے اندر سے چلے گئے ہیں، بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کا تو ہمیں پتہ ہے، ان کی ہدایات تو ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ چلو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پوری کی پوری قوم اکٹھی ہوئی اور سارے کے سارے مرد، ساری کی ساری عورتیں، جوان، بچے، بوڑھے اکٹھے ہو کے بستی سے باہر نکلے اور ایک صحرا میں، ایک جنگل بیابان میں چلے گئے۔ خود ہی نہیں گئے، اپنے جانوروں کو ساتھ لیا، اپنے سارے کے سارے حیوانات کو ساتھ لیا۔ پھر اس بستی کی ساری قوم نے اور سارے کے سارے لوگوں نے جنگل بیابان میں، صحرا میں جا کے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے، رونا شروع کیا، گڑگڑانا شروع کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کی۔ یونس علیہ السلام پہ ایمان لانے کا اور یونس علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے کا عہد کیا۔ جب اس قوم نے پکا وعدہ کیا، اس قوم نے اپنے سابقہ رویے سے رجوع کیا، اپنے پہلے طرز عمل کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت، فلولا کانت قریہ، اس کے الفاظ پہ غور کریں، فلولا کانت قریہ، ایسی بستی کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہے؟ ایسی بستی کہاں پہ چلی گئی؟ ایسے ملک کہاں پہ چلے گئے؟ ایسی قومیں کہاں پہ چلی گئیں جو اسی طرز عمل کو اپنائیں جو طرز عمل قوم یونس نے اپنایا تھا؟ وہ قومیں کہاں پہ چلی گئی ہیں؟ وہ نوجوان کہاں پہ چلے گئے ہیں؟ وہ مرد کہاں پہ چلے گئے؟ وہ عورتیں کہاں چلی گئی ہیں جو وہی رویہ اختیار کریں جو رویہ قوم یونس نے اختیار کیا تھا؟ جب قوم یونس نے عذاب کو دیکھا، عذاب کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے رسوائی والا عذاب ان سے ٹال دیا۔ ان کے ایمان اور ان کے استغفار کی وجہ سے، ان کی توبہ کی وجہ سے، ان کے گڑگڑانے کی وجہ سے آنے والا عذاب ہم نے ان سے ٹال دیا۔ فرمایا فلولا کانت قریہ، کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، کوئی ایسا ملک کیوں نہیں ہے؟ ایسی سرزمین کہاں پہ چلی گئی؟ ایسی قومیں کہاں پہ نام و نشان ہو گئیں جو یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ایمان لے آئیں؟ جب ایمان لائیں گی اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دے گا۔ تو حضرات گرامی، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بالکل صاف بات ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی ایسی مبہم بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قوموں کا طرز عمل اور پھر دونوں قوموں کا انجام بیان فرما کے مجھے دعوت دی ہے، آپ کو دعوت دی ہے۔ تمہاری مرضی ہے، تمہارا اپنا زور ہے، اپنی مرضی ہے، قوم فرعون کے راستے پہ چل پڑو، قوم یونس کے راستے پہ چل پڑو، تمہارا اپنا اختیار ہے، قوم فرعون کا رویہ اختیار کرو، قوم یونس کا رویہ اختیار کرو۔ ہاں دونوں کا انجام سامنے رکھو، قوم یونس کا انجام بھی سامنے رکھو، قوم فرعون کا انجام بھی سامنے رکھ کے خود فیصلہ کر لو کہ تم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا راستہ ہے، بخشش کا راستہ ہے اور جو نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے سے میری آپ کی حفاظت فرمائے جو راستہ تباہی بربادی اور جو راستہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم فرعون اور قوم یونس کے طرز عمل سے مجھے آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔